الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، میرے بہت ہی محترم صحافی بھائیوں، 3 دنوں سے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی دفتر میں مرکزی شورا کا اجلاس جاری ہے. ہم نے اپنی تنظیم کا بھی جائزہ لیا اور خاص کر ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. اس وقت بجٹ پر بحث جاری ہے اور زندگی ہے مزید بالکل وینٹیلیٹر پر ہے اور قرضوں کے آکسیجن پر ہمارا پورا معاشی نظام کڑا ہے. لہذا کب تک یہ معیشت وینٹیلیٹر پر اور قرضوں کے آکسیجن پر یہ نظام چلے گا؟ FATF کے دباؤ میں حکومت نے ہر وہ کام کیا جس کے نتیجے میں ہماری آزادی ختم ہو رہی ہے، اور IMF کے سامنے اور FATF کے دباؤ پر ہمارے قومی اداروں کو، ہمارے اثاثجات کو گروی کیا جا رہا ہے، فروخت کیا جا رہا ہے، اور ان اداروں کو پہلے مرحلے میں ناکام بنایا گیا، اور اب حکومت نے تجویز پیش کی ہے کہ ایئرپورٹس کو بھی، موٹر وے کو بھی گھروی رکھا جائے. حکومت کے اس فیصلے کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور حکومت نے ہماری آئندہ نسلوں کو بھی IMF کے غلامی کی زنجیریں پہنا دی ہے. یہ IMF کی طرف سے 22واں پروگرام ہے، اور ہر پروگرام سے قبل، قرضے کا قسط لینے سے قبل، حکومت یہی خوشخبریاں دیتی ہیں کہ اب ہماری معیشت بہتر ہوگی، اب بے روزگاری ختم ہوگی، اور IMF سے قرضہ لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ پروگرام مکمل ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر ہماری معیشت دڑام سے گر جاتی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے وسائل کو نہ بڑھا لیں، اپنے برآمدات کو نہ بڑھا لیں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ نہ کر لیں، اپنے قدموں پر کڑا نہ ہو، اپنی زراعت کو بہتر نہ بنا لے، اپنی صنعت کو بہتر نہ بنا لے، اپنے ملک کے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے کام نہ لے، تو قرض کی بنیاد پر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. اور اب تک جتنے ممالک نے ترقی کی ہے ان کی ہسٹری یہی ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے، کرپشن کا خاتمہ کیا ہے، گڈ گورننس دی ہے، بہترین مینجمنٹ کی ہے، اور اس کی بنیاد پر قوم نے ترقی کی ہے. اس وقت پاکستان کا شہرگ کشمیر انڈیا کے قبضے میں ہے، اور پاکستان کا جسم IMF کے قبضے میں ہے. اور حکومت نے جو اعلان کیا تھا کہ جناب وزیر اعظم یہ کشمیر کا سفیر ہوگا اور وقت کا سلطان ٹیپو ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے، ان بلند اور بالا اعلانات کے سنتے ہوئے، کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کیا، اور ہمارا شہرگ مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ بن گیا، اور وہاں روزانہ 35,000 کے قریب انڈین شہری آتے ہیں، ان کو ڈومیسائل ایشو ہو جاتے ہیں. اور آئندہ 10 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اقلیت ہوگی، اور وہاں ہندوؤں کی اور برہمنوں کی میجارٹی ہوگی. اور اس لیے اس حکومت نے کشمیر کاسٹ کو جو نقصان پہنچایا ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اس وقت ملک میں بدامنی ہے، اور گڈ گورننس کے جو وعدے عمران خان صاحب نے قوم کے ساتھ کیے تھے، ان 3 سالوں میں ان کا ایک جھلک بھی عوام نے نہیں دیکھا.
ماضی کو چھوڑ کر کل کی بات ہے کہ جانی خیل میں گزشتہ 15-20 دنوں سے لاش پڑی ہے اور وہ ایک قبیلے کا سردار ہے. دن کی روشنی میں اپنے گھر میں اس کو قتل کیا گیا اور عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ قاتل کو گرفتار کیا جائے اور اس علاقے میں مسلح تنظیموں کو ختم کیا جائے اور اس علاقے میں لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت دی جائے. اس سے پہلے بھی 3 نوجوان قتل ہو گئے تھے جن کو 13 دنوں تک وہاں کے لوگوں نے نہیں دفنایا اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنو گئے تھے. وہاں انہوں نے اس قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ آخری واقعہ ہے، اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا. لیکن 2 دن بعد اس قبیلے کے سردار کو قتل کیا گیا اپنے گھر کے دوران، اور اب گزشتہ 15-20 دنوں سے لوگوں نے اس لاش کو سڑک کے کنارے رکھا ہے اور ان کے ساتھ دھرنا لوگوں کا اکٹھ ہے، بیٹھک ہے. حکومت نے کیا وہاں میڈیا پر پابندی لگائی، وہاں انٹرنیٹ سروس ختم کیا، وہاں صحافی نہیں جا سکتے ہیں، وہاں کوئی تعزیت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، اور اس طرح حکومت نے اس علاقے کو ایک جیل میں تبدیل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں ہم نے تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں پڑھا ہے کہ 15-20 دنوں سے لوگوں نے ایک لاش کو رکھا ہے اور حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر ان لوگوں کو منا لے، ان لوگوں سے بات کرے، ان لوگوں سے مذاکرات کر لے، ان لوگوں کے مسائل سن لے. ان لوگوں نے لاش کو اٹھا کر اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ان کے راستے بند کیے. میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ راستے بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، وہاں ٹیلی فون سہولیات ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، لوگوں کے زبانوں کو تالے لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، اخبارات اور میڈیا میں ان کے خبروں کو کل کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، صحافیوں کو بند کرنا، بات کرنے سے منع کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، لوگوں کو ان کا حق دیا جائے، لوگوں کے ساتھ وعدے پوری کی جائے. میں معزز صحافی حضرات سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح ریاست پاکستان بنائیں گے، لیکن 3 سالوں میں یہاں سودی معیشت مزید مضبوط کی گئی ہے اور اس بجٹ میں بھی 3.4 ٹریلین پیسہ سود کی ادائیگی کے لیے رکھا گیا ہے. ہم کیسے ترقی کریں گے کہ اگر آپ کے کل بجٹ کا 36% حصہ سود کی ادائیگی میں چلا جائے؟ عوام کے لیے کیا رہ جائے گا؟ ترقی کے لیے کیا رہ جائے گا؟ اس لیے سودی معیشت یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی بنیاد ہے. سود کا نظام اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے اور کوئی بھی اللہ سے یہ جنگ نہیں جیت سکتا ہے. اس کا آخری انجام یہی ہوگا کہ سود کرنے والے، چلانے والے، سپورٹ کرنے والے وہ ہار جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نظام کامیاب ہوگا. لیکن اس حکومت نے سودی معیشت کو اور مضبوط کیا اور آگے بڑھایا، اور پھر اس حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم موٹر ویز کو، ہم سٹیل مل کو، ہم پی اے اے کو گروی رکھیں گے تاکہ ہم قرضے ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ قرضے ادا کرنے کے لیے اور بے شمار راستے موجود ہیں. ارجنٹائن ایک ملک ہے، ہم سے چھوٹا ملک ہے آبادی میں، اس پر $50 ارب سے زیادہ IMF کا قرضہ تھا. انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں اور قرضوں کے لیے ہم اپنی عوام کو نہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں. ان کی لیڈرشپ نے بہادری کا اور غیرت کا اور ہمت کا راستہ اپنایا، لیکن ہماری حکومت یہ جھک گئی ہے، سجدریز ہو گئی ہے، اور 27 میں سے 26 شقوں پر عمل کر کے بھی IMF نے ان کو معاف نہیں کیا، FATF کے اداروں نے ان کو معاف نہیں کیا. اور آج ہماری حکومت کے وزراء بڑے خوش ہیں
کہ ہم بلیک لسٹ سے بچ گئے اور ہمیں گرے لسٹ میں رکھا گیا. اب گرے لسٹ میں رکھنا بھی حکومت اپنا ایک کارنامہ سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باعث شرم ہے. یہ پہلی حکومت ہے جنہوں نے بجٹ پاس ہونے سے قبل یو ٹرن لے کر 6 بنیادی چیزوں کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ کیا. اس میں پیٹرولیم کے مصنوعات ہے، چینی کی قیمت میں اضافہ کیا، آٹے کی قیمت میں اضافہ کیا، گھی کی قیمت میں اضافہ کیا، گیس کی قیمت میں اضافہ کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. تو پہلے دنیا بھر کا یہی نظام ہے، ہر ملک کا یہی قانون ہے کہ سال میں ایک بار بجٹ پیش ہوتا ہے. یہاں 365 دنوں میں 365 بجٹ آتے ہیں. ہر دن کا اپنا ایک نیا بجٹ ہوتا ہے. اس لیے حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، مجھے افسوس ہے کہ یہ حکومت روز جھوٹ بولتی ہے، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہے. اور آج بھی مافیاز کی حکومت ہے. اس حکومت میں مافیاز اور مضبوط ہو گئے، ان کے تعداد میں اضافہ ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت میں آٹے کا سکینڈل پیش آیا تو اس میں وفاقی منسٹر خسرو بختیار ملوث تھے. چینی کا سکینڈل سامنے آیا تو اس میں پی ٹی آئی کا مرکزی لیڈر جہانگیر ترین ملوث تھا. دوائی کا سکینڈل آیا، 300% قیمتوں میں اضافہ کیا دوائی میں. یہ کبھی بھی دنیا میں ہم نے نہیں دیکھا. لیکن کون ملوث پایا گیا؟ وفاقی منسٹر. رنگ روڈ کا سکینڈل سامنے آیا تو ان کے اپنے مرکزی لیڈرشپ اس میں انوالو پائی گئی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک وعدہ بھی حکومت نے پورا نہیں کیا. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا اور خود وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ مزید لوگ بے روزگار ہو گئے. خود اسٹیٹ بینک کا اپنا بیانیہ ہے کہ 36 لاکھ سے زیادہ لوگ خیبر پختونخوا میں بے روزگار ہو گئے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے. تو 1000 دنوں میں وہ پہلا آدمی کون ہے جس کو چابی دی گئی ہے؟ میں نے تو کبھی کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سبز پاسپورٹ کو عزت دیں گے. اس وقت پاکستان کے سبز پاسپورٹ کا نمبر دنیا میں 121واں نمبر پر ہے. ہمیں افسوس ہے کہ نوجوانوں کو روزگار دینے کے بڑے بڑے اعلانات کیے گئے، لیکن سب سے زیادہ اس حکومت میں نوجوان بے روزگار ہو گئے. اور اس حکومت کے آنے کے بعد، اس بجٹ کے پیش اور منظور ہونے کے بعد، ایک اور مہنگائی کا طوفان اور سونامی سامنے کھڑا ہے، جس سے سب سے زیادہ عام آدمی متاثر ہوگا، غریب آدمی متاثر ہوگا، مزدور متاثر ہوگا، کاشتکار متاثر ہوگا، نوجوان متاثر ہوگا اور عام پاکستانی متاثر ہوں گے. جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہمارا مسئلہ کوئی نیب کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کوئی کرپشن کا کوئی کیس ختم کرنا ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ باقی لوگوں کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ صرف اور صرف عوام کا مسئلہ ہے. جو عوام کے پرابلمز ہیں وہی ہمارے مشکلات ہیں. 75% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی سے تنگ آ گئے ہیں. 70% لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم بے روزگاری سے تنگ آ گئے ہیں. انشاءاللہ اس لیے جماعت نے طے کیا ہے کہ ہم 4 جولائی کو پورے ملک میں کراچی سے لے کر چترال تک مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور سودی نظام اور سودی معیشت کے خلاف یوم احتجاج منائیں گے. تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں، تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوگا. اور اس کے ساتھ اس بے روزگار نوجوانوں کے لیے بھی جماعت اسلامی امید کی شمع ہے. ہم اس کو تنہا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. 2 جولائی کو پہلا بے روزگاری مارچ ہوگا اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالی، اور اس میں بے روزگار نوجوان اپنی ڈگریوں کے ساتھ آئیں گے اور حکمرانوں کو بتائیں گے کہ میں نے گریجویشن کی ہے، میں نے ماسٹر ڈگری لی ہے، میں پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہوں، اس کے باوجود بھی
میں نان شبینہ کا محتاج ہوں، اس کے باوجود بھی میں بھوکا سوتا ہوں، میرے والدین عزت کی زندگی اور عزت کے کھانے سے محروم ہے۔ لہذا 2 جولائی کو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں بے روزگاری مارچ ہوگا۔ ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ یہ بہت اعلانات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ہر جمعے کو کشمیر کے لیے احتجاج کروں گا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جب تک انڈیا 5 اگست 2019 کا اقدام واپس نہ لے، ہم انڈیا کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ صبح اور شام اعلانات کے باوجود بھی متحدہ عرب امارات میں انڈیا کے ساتھ مذاکرات جاری تھے۔ میں اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ جتنے معاہدے ہو گئے ہیں وہ پرویز مشرف نے کیے تھے یا بعد میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے کیے تھے، ان کو اسمبلی میں پیش کیا جائے۔ اور اسمبلی واحد جگہ ہے جو عوام کی حقوق کی ترجمانی کا ضامن اور ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا پر اس وقت جو تشدد جاری ہے، اور جس طرح اینکرز پرسن کو اور جس طرح صحافیوں کو دمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہو اور پاکستان میں اظہار رائے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ بین الاقوامی سروے کے مطابق پاکستان اس وقت اظہار رائے جن ممالک میں ہے اس میں 154ویں نمبر پر ہے، جو بہت ہی قابل شرم ہے۔ نیب نے چوروں کو تحفظ دی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ نیب کے آنے کے بعد بلکہ بننے کے بعد اور ان کی کارکردگی کے نتیجے میں چوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کمی نہیں آئی ہے۔ حکومت نے راتوں رات ایک گھریلوی تشدد کے حوالے سے بل پاس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل جو حکومت نے اپنے اکثریت کی بنیاد پر پاس تو کیا ہے اسمبلی سے، صرف اسلام آباد کے خاطر، یہ بل ہمارے آئین کی بنیادی حقوق اور بشری حقوق کے خلاف ہے، یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے، یہ ہماری دین کے خلاف ہے۔ اس سے معاشرے میں انتشار بڑھے گا، اس سے خاندانی نظام درہم برہم ہوگا۔ یہ کوئی نظام ہے؟ ایک بڑے نے اپنے بچے کو یا گھر کے کسی اور فرد کو ڈانٹا، غصہ کیا، تو اس کے فوری بعد اس نے اگر کمپلینٹ کی تو اس کو بلایا جائے گا، اور عدالت کو پھر اختیار ہے کہ اس کو جرمانہ کرے، اس کو جیل میں ڈالے یا اس کے ہاتھ میں ایک کڑا ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز کے کہنے پر مغرب کو خوش کرنے کے لیے اس طرح قوانین پاس کر کے ہماری کلچر، ہماری تہذیب کی نفی کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہمارا بیانیہ یہی ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو، یہاں خاندانوں کی حکومت ہے، یہاں اسٹیبلشمنٹ مختلف خاندانوں کے ساتھ، ان سیاسی جتوں کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے کبھی مسلم لیگ کو حکومت، کبھی پیپل پارٹی کو حکومت اور کبھی پی ٹی آئی کو حکومت میں لاتی ہے، جس کے وجہ سے وہ خود متنازع بن جاتا ہے، جس کے وجہ سے وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئلے کے دکان میں اپنے وردی رکھ کر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی داغ نہ لگے، ضرور کوئلے کی دکان پر جو بیٹھتا ہے اس کو داغ لگ جاتا ہے۔ لیکن کیا پیپل پارٹی نے ڈیلیور کیا؟ کیا مسلم لیگ نے ڈیلیور کیا؟ آج اگر ہم قرضوں میں ہیں، آج اگر پی ٹی آئی ناکامی سے دوچار ہے، آج اگر ملک میں بدامنی ہے، آج اگر ملک میں بچوں کو تعلیم نہیں مل رہا ہے، آج اگر ملک میں غریب آدمی کو علاج نہیں مل رہا ہے،
آج اگر میرے ملک میں غریب کو مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یہی چند سیاسی خاندان ہی ذمہ دار ہے، جو پارٹیاں بدل کر، جھنڈے بدل کر، نام بدل کر عوام کے کندھوں پر سوار کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک ٹرائکا ہے اسٹیبلشمنٹ جاگیرداروں کا اور کرپٹ سرمایہ داروں کا۔ اس لیے ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، آئین میں سیاستدانوں کے لیے بھی اور آئین میں ایوان میں بیٹھے ہوئے ممبران کے لیے بھی، عدالتوں کے ججز کے لیے بھی، جرنیلوں کے لیے بھی، بیوروکریسی کے لیے بھی حدود متعین کیے گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی چادر کے اندر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا فرض ادا کرے۔ میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے، جن کو ان سب لوگوں نے مل کر سہارا دیا ہے، یہ نظام اب بدبودار ہے، یہ نظام اب فاسد ہو گیا ہے۔ اس میں غریب کے لیے زندگی گزارنا، عام انسان کے لیے ایک باعزت زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی، ایک حقیقی جمہوری اور ایک پروگریسو جماعت ہے، جس کے کسی بھی لیڈر پر الحمدللہ کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے، جن کو جب بھی موقع ملا ہے ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ ہم امن کے علمبردار ہیں، ہم انصاف کے علمبردار ہیں، ہم ترقی کے علمبردار ہیں۔ ان لوگوں کو بار بار موقع ملا، انہوں نے جغرافیہ کو بھی توڑا اور انہوں نے ملک کے نظریے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا۔ اب امیدوں کی واحد جو شمع ہے وہ جماعت اسلامی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے طے کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گے، الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جمہوری طریقے سے پرامن انقلاب کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت چاروں صوبائی حکومتوں نے بلدیاتی الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اور بہانے اور عذر بنا کر اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ملک میں بلدیاتی الیکشن ہو اور جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتی فیصلے کے باوجود اردو کو وہ سٹیٹس، وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا گیا جو آئین کا تقاضا ہے۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم صاحب نے جس دن کہا تھا کہ میرے پروگرامات اردو میں کیا جائے، چلایا جائے، تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی انگریزی میں تھا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہماری حکومت اعلانات کرتی ہیں لیکن غیر سنجیدہ رہتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا کوئی حافظہ نہیں ہے، بس جسٹ ٹو کل دی ٹائم، اور آج کا دن گزارو کل کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ لیکن ہم ان تمام اعلانات کو، ان تمام وعدوں کو آئینہ کی طرح حکومت کو دکھاتے رہیں گے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ پلٹا جا شرماتا جا۔ یہ آپ نے کہا ہے اور اس پر عمل نہیں کر سکے۔ جماعت اسلامی کے انقلابی کاروان ہے، ہم نے اپنی جماعت کے اندر الحمدللہ ایک مضبوط جے یوتھ تنظیم قائم کی ہے، خواتین کو فعال بنایا ہے اور مستقبل میں پاکستان ایک خوشحال، ایک ترقی یافتہ، ایک پرامن پاکستان بنے گا اور اس میں جماعت اسلامی کا ایک قائدانہ کردار ہوگا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں نے انتخابی اصلاحات پر زیادہ بات اس لیے نہیں کی کہ 30 تاریخ کو میں اس پر جماعت اسلامی کی سیاسی کمیٹی نے ہوم ورک کر کے تفصیلی تجاویز تیار کی ہے اور ان تجاویز پر مشتمل مسودہ
ہم نے پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بھیجا ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ سب کو ہم نے بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ 30 تاریخ کو میں اس پر تفصیل کے ساتھ جو جماعت اسلامی کا ویژن ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے یہ رکھوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حکومت نے راتوں رات انتخابی اصلاحات کا جو قانون پاس کروایا ہے وہ ایک کوشش ہے آئندہ الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے۔ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو ابھی بات کی یا مسلم لیگ کے صدر جناب شہباز شریف نے، جماعت اسلامی کا ڈے ون سے یہی مطالبہ ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، الیکشن ریفارمز کیا ہو، اصلاحات کیا ہو، اس پر ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کی خواہش پر نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری تجاویز انشاءاللہ تعالی ہم 30 تاریخ کو اسلام آباد میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم قومی اثاثے، قومی ادارے گروی رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اس پر بھرپور احتجاج بھی کریں گے، عوام کو موٹیویٹ بھی کریں گے، اور ایک حکومت اپنے آج کی ضرورت کے خاطر قوم کی مستقبل تباہ کرنا چاہتی ہے، گروی رکھنا چاہتی ہے، ہم اس کا اجازت نہیں دیں گے۔ ہم عوام پر اعتماد رکھتے ہیں، ہم عوام کے پاس جائیں گے، ہم عوام کو بیدار کریں گے، اور ہم مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو یہی پیغام دیں گے کہ سیاست میں حصہ لینا اور سیاست میں مداخلت کرنا، الیکشنز میں کسی کو لانا، حکومتوں کو بنانا، حکومتوں کا چلانا، حکومتوں کو گرانا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آئین نے ان کو جو فرض سونپا ہے وہ اس کے مطابق چلے، اسی میں ملک کی بقا اور ان کی عزت ہے۔ دیکھیے، ہم نے شروع ہی سے آپ سے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا مقصد قانون کی حکمرانی یا آئین کی حکمرانی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے اپنے مسائل ہے، اور پی ڈی ایم کے مقاصد میں اسلامی نظام شامل نہیں تھا۔ یہ تو ڈے ون پہ بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہی پیغام دیا تھا کہ پی ڈی ایم ہم بنا رہے ہیں لیکن اس میں اسلامی نظام پہ بات نہیں ہوگی، اور کسی بھی جلسے میں انہوں نے اسلامی نظام پہ بات نہیں کی، سودی نظام کی مخالفت نہیں کی، کشمیر کی بات نہیں کی، اس لیے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ مختلف الخیال لوگوں کا ایک مجموعہ ہے صرف اپنے مفادات کے لیے، اور اس لیے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی یہ ایک ہی چھتری تلے اس وقت سانس لے رہے ہیں اور ایک ہی جگہ سے ڈائریکشن لے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیے، اس وقت عام فرد کا کیا مسئلہ ہے؟ 75% لوگوں کا مسئلہ ہے مہنگائی، 70% لوگوں کا مسئلہ ہے بے روزگاری، 53% لوگوں کا مسئلہ ہے
قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی کسی فرد کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو. یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر بورژوا، کرب سرمایہ دار، جاگیردار کا موضوع ہے کہ کون سا نظام ہو جس میں ان کے لیے کوئی گنجائش نکلے. اس لیے ان مباحث میں عوام کو پنسانا بھی عوام کی سازش ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے مسائل صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کی بجائے صرف اور صرف اسلامی نظام ہی میں حل ہو سکتے ہیں. اسلام کے بغیر اس صدارتی نظام، ایوب خان صدر تھا نا جی، ضیاء الحق صاحب صدر تھے نا جی، پرویز صاحب صدر پاکستان تھے. تو اگر یہ کوئی تریاق تھا تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے. اور شریعت کے بغیر جو پارلیمانی سسٹم ہے جس میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا موقع ملتا ہے، وہ بھی ہمارے مسائل کا حل ثابت نہیں ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین ایک بہت بہترین ڈاکومنٹ ہے، لیکن اس بہترین ڈاکومنٹ پہ عمل کرنے والے لوگ اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو ہمیں کسی خونی انقلاب کی نہیں، ایک پرامن انقلاب کی ضرورت ہے جو اس آئین میں موجود ہے. لیکن اس آئین پر ہماری حکمران صرف ان شقوں پر عمل کر رہے ہیں جس میں ان کی حقوق ہو، جو عوام کی حقوق اور عوام کے مفادات ہو. اس کے بارے میں یہ حکمران آج کے یا کل کے اندھے، بہرے اور گنگے ہوتے ہیں. جی کس چیز پہ؟ 4 لوگ پکڑے ہوئے ہیں. ہاں جی ہاں. جماعت اسلامی کا یہی موقف ہے کہ اس وقت جو قادیانیوں کا ایک نمائندہ پاکستان آیا ہے اور ادھر مختلف و با اختیار لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مذاکرات میں مصروف ہے، ہماری نظر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس حکومت نے ماضی کی طرح، جس طرح انہوں نے آسیہ کو چھوڑا تھا، حال یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اس کو کس کے دباؤ پر، اس حکومت سے پہلی حکومت نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑا تھا اور قوم جانتے ہیں کہ کس کے دباؤ پر. اگر اس قادیانی نمائندے کے کہنے پر انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑا تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت قادیانیت کے سامنے جھک گئی ہے، دب گئی ہے، ڈر گئی ہے اور اس عالمی دباؤ میں آ گئی ہے جو اس وقت یہ موجود ہے. جی بٹی صاحب. دیکھیے منصورہ سب آتے ہیں، زرداری صاحب بھی آئے تھے، بلاول صاحب بھی آئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آتے رہتے ہیں، باقی لوگ بھی آتے رہتے ہیں. یہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے، آنا جانا سب کے ساتھ. لیکن ہمارا یہی ارادہ، اعلان اور عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ لڑیں گے، اس عزم کے ساتھ کہ معاشرے میں جو اچھے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے وکیل ہے جو مخلص ہے، ڈاکٹرز ہے مخلص ہے، انجینئر ہے مخلص ہے، کاروباری حضرات ہے مخلص ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو ایوانوں میں جگہ ملے، جا کر وہاں عوام کی نمائندگی کرے. اس لیے جماعت اسلامی ان سب لوگوں کو اپنے سینے سے ملا کر ساتھ لے کر الیکشن لڑے گی. شعیب صاحب اور آخری سوال سلمان صاحب کا ہوگا. شعیب بھائی. دیکھیے فائدہ تو حکومت اور حکومت میں اس وقت جو مافیاز ہے وہی اٹھا رہے ہیں، اور جو خسارہ ہے اس میں عوام ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا
باقی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو آپ دعوت دیں گے، وہی تو ذمہ دار ہے اس سب کا۔ مشکل اسی کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے تو نہیں، آپ تو بڑے شریف آدمی ہیں۔ انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں IMF کی ہتھکڑیاں ڈالی ہیں اور آپ کو مقروض بنایا ہے، اور ان کے کہنے پر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا پہلے سے یہی موقف ہے کہ عریانی اور فحاشی، اس پر ہمارے قانون اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت خود اس کے پروموٹ کرنے میں ہے اور سزائیں نہیں دی جاتی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ بدکاری میں ملوث ہے، جو لوگ ہماری تہذیب کو، ثقافت کو تباہ کرنے میں ملوث ہے، اور نازیبا ویڈیوز جن کے آ رہی ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی والا ہو، ان کو ایسے عبرتناک سزا دی جائے تاکہ سلسلہ بند ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ آخری سوال سلمان، آخری سوال جی سلمان، امیر صاحب بیٹھیے۔ دیکھیں، نظام تو تبدیل ہوگا عوام کی بیداری سے اور ووٹ کی طاقت سے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور لوگ بیدار ہیں۔ ابھی فلسطین واقعے پر ہم نے کال دی اور لاکھوں لوگ اسلام آباد میں، کراچی میں، پشاور میں نکلے، اور اس پر ہم اپنی ملک کو، عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں پر امید ہوں کہ ہماری قوم میں ایک امید ہے، ایک امنگ موجود ہے، ایک جذبہ موجود ہے، اور مزید یہ کرب سرمایہ دار اور جاگیردار جو ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارے منزل ہم سے دور نہیں کر سکتے۔ یار شورا کا اجلاس میرا شروع ہو رہا ہے جی۔ دیکھیے، ہمارے دین میں کپڑوں کے حوالے سے جو اصول ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ باپردہ ہو، دوسرا یہی ہے کہ اس میں انسان خوبصورت لگے، اور تیسرا یہی ہے کہ وہ موسم کے مطابق ہو۔ اس لیے ہمارے دین میں رنگ تجویز نہیں کیا گیا، اس میں بڑی وسعت ہے، لیکن اس میں انسان باوقار نظر آئے اور انسان نظر آئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس میں آپ کے ناخن سے لے کر آپ کے بالوں کے خراش تراش تک، اور آپ کے گھر سے لے کر بین الاقوامی دنیا تک۔ عورت اور مرد کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہت 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 کچھ آئندہ کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔